بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے اور وہ بھی ابھی آخری مراحل میں ہے۔ خاتمہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے۔ اجتہاد کی مصنف صاحب نے دو تعریفیں کی، ایک حاجبی صاحب اور علامہ حلی صاحب نے کی تھی اور دوسری تعریف اور علماء نے کی تھی۔ تو پہلی تعریف میں انہوں نے کہا تھا کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ظن حاصل کرنا حکم شرعی پر۔ دوسری تعریف میں یہ کہا گیا تھا کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ استنباط حکم شرعی پر حجت حاصل کرنا۔ تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہ دوسری تعریف بہتر ہے پہلی تعریف سے، کیونکہ پہلی تعریف کو اخباری بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اخبار میں ظن کی پیروی سے روکا گیا ہے، جبکہ دوسری تعریف جو حجت والی تھی اس کو اخباری بھی کسی حد تک مانتے ہیں اور حجت کے وہ بھی مخالف نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجتہد کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور متجزی، ٹھیک، ان کی بھی وضاحت بیان کر چکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک لحاظ سے مجتہد کی پھر دو قسمیں ہیں، یا وہ اپنے لیے علم اور علمی دروازے کو کھلا سمجھتا ہے، اس کو انفتاحی کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ باب علم و علمی ہمارے لیے بند ہے تو ان کو انسدادی کہتے ہیں۔ اب وہ مجتہد جو کہ مطلق ہے اور انفتاحی ہے، اس کا علم اس کے لیے بھی حجت ہے اور اس کے مقلدین بھی اس کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن انسدادی کو چونکہ علم تو حاصل ہی نہیں، اس کے لیے علم کا دروازہ بند ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو ظن حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ ظن اس کے لیے تو حجت ہے لیکن غیر کے لیے حجت نہیں ہے۔ اچھا، تو اب کیا انسدادی کی تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ انسدادی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسدادی بھی ایک قسم کا جاہل ہے، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ عالم کی طرف رجوع کرو۔ ایک دو ایسے مورد ہیں جہاں پر ممکن ہے کہ ہم انسدادی کی تقلید کریں۔ کب؟ جب ایک ایسا بندہ ہے جو احتیاط بھی نہیں کر سکتا اور وہ مسائل کی بھی جو ہے معرفت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے کسی حد تک انسدادی کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، البتہ وہ بھی اس صورت میں جب کوئی انفتاحی نہ ہو۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر ایک عام انسان احتیاط پر عمل کرے تو احتیاط سے اس کے زندگی کا نظام مفلوج ہو جائے، تو اس صورت میں بھی وہ انسدادی کی طرف رجوع کر سکے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب، عبارت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں فلا بد، پس ضروری ہے، فی حجیت اجتہاد مثل ہی، کہ حجت ہو انسدادی جیسے بندوں کا اجتہاد، علی غیر ہی، غیر انسدادی پر، من التماس دلیل آخر، کوئی اور دلیل ڈھونڈنی پڑے گی کہ جس میں انسدادی کا اجتہاد حجت ہو، غیر دلیل تقلید، تقلید والی دلیل انسدادی کے بارے میں نہیں چلے گی، کیونکہ تقلید تو کہتی ہے کہ آپ عالم کی طرف رجوع کرو، دلیل تقلید، جبکہ ہم انسدادی کو جو ہے کیا ہے جناب عالم نہیں مانتے۔ بس ایک یہ کہ تقلید والی دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو، اور دوسری بات وغیر دلیل الانسداد، اور دلیل انسداد بھی اس مجتہد کے حجیت کی دلیل نہیں بنے گی۔ الجاری، وہ دلیل انسداد جو جاری ہوتی ہے فی حق المجتہد، مجتہد کے حق میں۔ خوب، اب پھر کیسی ہمیں دلیل چاہیے؟ من اجماع، یا تو کوئی اجماع ہو جو کہے کہ آپ کے لیے انسدادی کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے، او جریان مقدمات دلیل الانسداد فی حق ہی، یا دلیل انسداد کے مقدمات جاری ہوں فی حق ہی، مقلد کے حق میں،
بحث اس طریقے سے کہ تکون وہ مقدمات ہو جائیں منتجتن نتیجہ دینے والے بے حجیت زن کہ زن حجت ہے ثابت حجیت ہو وہ زن کہ جس کی حجیت ثابت ہے مجتہد کے لیے بے مقدمات ہی لہو اس زن کے مقدمات کے ساتھ لہو اس مقلد کے لیے ایضاً بھی یعنی جیسے مجتہد کے لیے وہ زن حجت ہے ایسے مقلد کے لیے بھی وہ زن جو ہے کیا وہ حجت ہو جائے پھر تو ہم مان سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ بات چلے گی. ولا مجالہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے لدعوی الاجماع کہ اجماع قائم ہوا ہے کہ آپ انسدادی کی طرف رجوع کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسدادی والا مسئلہ کوئی قدیم نہیں ہے، یہ ابھی کا نیا مسئلہ وجود میں آیا ہے. وہ مقدمات ہو اور انسداد کے مقدمات بھی اسی طریقے سے ہیں کذالک یعنی اجماع کی طرح ہیں غیر جاریۃ فی حق ہی یہ بھی مقلد کے حق میں جاری نہیں ہوں گے. کیوں؟ لعدم انحصار المجتہد بہی اس لیے کہ مجتہد منحصر نہیں ہے بہی اسی انسدادی میں کہ ہم صرف اس کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ انفتاحی مجتہد بھی موجود ہیں. او عدم لزوم محظور عقلی یا ہم یوں کہیں کہ کوئی عقلی پریشانی نہیں ہوتی من عمل ہی بالاحتیاط کہ یہ مقلد عمل کرے احتیاط پر. وَإِن لَزِمَ مِنْهُ الْعُسْرُ اگرچہ اس سے عسر لازم آتا ہے پھر بھی چلے بھائی تم احتیاط پر عمل کرو. خوب تو عسر کی صورت میں بھی اس کو احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا. اذا لم یکن لہ جب نہ ہو اس عام بندے کے لیے سبیل الی اثبات عدم وجوب ہی کوئی ایسا راستہ جو جناب ثابت کرتا ہو عدم وجوب احتیاط کو ما عسر ہی جب عسر ہو. اگر کوئی دلیل آئے کہ تم پر احتیاط واجب نہیں پھر تو احتیاط نہیں کرے گا ورنہ احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا. نعم جی ہاں لو جرت المقدمات کذالک اگر جاری ہوں مقدمات انسداد کذالک ایسے ہی خوب یعنی عامی کے لیے بھی بیان انحصر المجتہد مجتہد بھی منحصر ہے صرف انسدادی ہے انفتاحی نہیں. واللزم من الاحتیاط المحظور اور احتیاط کرنے میں بھی جو ہے کہ پریشانی لازم آتی ہے اختلال نظام لازم آتا ہے. اور لازم منہ العسر یا لازم آتا ہے منہ اس احتیاط سے عسر مع تمکن جبکہ اس عامی کے لیے ممکن ہے من ابطال وجوب ہی کہ وجوب احتیاط کو باطل کر سکے حین اذن انسداد کے وقت. کانت تو پھر یہ مقدمات انسداد جاری ہوں گے اس عامی کے لیے اور یہ مقدمات نتیجہ دیں گے لحجیت ہی کہ بھائی اس مجتہد انسدادی کا قول بھی حجت ہے فی حق ہی اس عام بندے کے حق میں ایضاً جیسے خود مجتہد کے حق میں حجت ہے ایسے اس کے حق میں بھی حجت ہے. لیکن دونہ خرط القطاد لیکن یہ بات ثابت کرنا کہ احتیاط بھی کرنا ضروری نہیں ہے انفتاحی بھی نہیں یہ ایسے جیسے ایک کانٹے والے کسی جو ہے کہ درخت کی لکڑی کو ہاتھ کے ساتھ چھیلنا کہتے ہیں یہ آسان ہے لیکن یہ بات ثابت کرنا کہ احتیاط واجب نہیں یہ اس سے بھی جو ہے کہ وہ مشکل تر ہے. ہاذا یہ جو ہم نے بحث کی اللہ تقدیر یہ اس صورت میں کہ ہم فرض کریں کہ مقدمات انسداد بھی کوئی نتیجہ دیتے ہیں. خوب کس چیز کا مثلا حکومت کا ہم یہ کہیں گے کہ اس کا زن انسدادی کا حجت ہے اس انسدادی کے پاس حکومت عقل کے لحاظ سے. وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ الْكَشْفِ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ زن کشف کرتا ہے وصحت ہی اور یہ زن صحیح ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے کیا کہیں گے فَجَوَازُ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ پھر جائز ہو کہ رجوع کر سکیں انسدادی کی طرف فی غایت الاشکال یہ انتہائی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید جو ہے تقلید کے ادلہ وہ منحصر ہیں دلیل عقلی میں اجماع میں اخبار میں خوب مثلا اور انسداد وغیرہ میں. تو فرماتے ہیں کہ ادلہ تقلید جو عقلی ہیں وہ یہاں مشکل سے جاری ہوں گے لعدم مساعدت ادلت تقلید اس لیے کہ مدد نہیں کرتے تقلید والے دلیل علی جواز رجوع کہ جائز ہے رجوع کرنا
الی من اس شخص کی طرف اختص حجیت و ظنہ بہی کہ جس کا ظن مخصوص ہے کہ وہ اس کی ذات کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب وقضیت و مقدمات الحکمت، اور مقدمات حکمت کے تقاضا اختصاص و حجیت ظن، وہ یہ ہے کہ یہ ظن کا حجت ہونا مخصوص ہے بمن جرت اس بندے کے لیے جس کے پاس یہ مقدمات جاری ہوئے فی حق ہی اس کے حق میں، یعنی مجتہد دون غیر ہی عامی کے لیے حجت نہیں ہے۔ ولو سلم اگر تسلیم کیا جائے ان قضیتہا ان مقدمات کی تقاضا یہ ہے کون ظن المطلق کہ ظن مطلق معتبر ہے شرعی طور پر کظنون الخاصہ جیسے خاص ظنون جو ہے کہ وہ معتبر ہیں خبر واحد وغیرہ، التی وہ ظنون دل دلیل علی اعتبارہا دلیل نے دلالت کی ہے کہ وہ معتبر ہیں بالخصوص خاص طور پر، پھر ممکن ہے کہ ہم یہاں بھی قائل ہو جائیں کہ بھائی یہ انسدادی کا ظن بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر ہم اس کی جو ہے طرف جا سکتے ہیں، فتعمل اس بات پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ خوب ان قلت اگر آپ قائل ہو جائیں کہ بھائی مجتہد کی تو پھر کئی ساری اقسامیں ہو گئیں، مثلا ایک انسدادی ہے خوب، اور ایک وہ ہے کہ جس کے لیے علم وغیرہ حاصل ہوتا ہے، تو انسدادی کی طرف ہم تقلید نہیں کریں گے، انفتاحی کی تقلید کریں گے، اور دوسرا وہ مجتہد ہے جس کے پاس امارات اور اصول ہیں لیکن اس کے پاس جو ہے کیا ہے علم نہیں، علمی چیز موجود ہے، تو فرماتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا مشکل ہے۔ بیچ والا یعنی وہ مجتہد جو انفتاحی ہے اور جس کے پاس علم ہے اس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کہیں حجیت الشیء شرعاً شرعی طور پر کسی چیز کا حجت ہونا مطلقاً جو بھی قسم ہو، چاہے امارات ہو چاہے اصل ہو، لا توجب القطع یہ حجیت قطع کا سبب نہیں بنتی۔ کس چیز کی قطع؟ بما ادّا الیہ جس کی طرف ہمیں یہ قطع پہنچاتی ہے، من الحکم حکم کی طرف، ولو ظاہراً اگرچہ وہ ظاہری حکم ہی کیوں نہ ہو، کما مر تحقیق ہو جیسے کہ اس کی تحقیق گزر چکی، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَثَرُهُ اور اس چیز کے حجیت کا یہ اثر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تنجز الواقع کہ واقع منجز ہو جائے گا، مال اصابت اگر حقیقت کے مطابق یہ دلیل نکل آئی، والعذر اور اگر ہم نے اس امارہ کے مطابق عمل کیا لیکن یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو یہ پھر ہمارے لیے معذر ہے، معدمہا جب یہ واقع کے ساتھ اصابت نہ کرے، فَيَكُونُ رُجُوعُهُ إِلَيْهِ پس رجوع کرنا عامی کا اس مجتہد علمی کی طرف، انفتاح باب العلمی جبکہ علمی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، علیہ ایضاً اس مجتہد پر بھی کل انسدادی، یہ بھی ایسے جیسے کہ انسدادی کی طرف رجوع کرنا، رجوع الی الجاہل یہ بھی رجوع الی العالم نہیں ہے بلکہ رجوع الی الجاہل، فضلاً اما اذا انسد علیہ جب دروازہ علمی بند ہو پھر تو بطریق اولا اس کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ قل تو میں کہتا ہوں نعم جی ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ علمی کی طرف رجوع نہیں کریں گے، الا انہ عالم بموارد قیام الحجت الشرعیت علی الاحکام مگر یہ کہ یہ شخص علم رکھتا ہے کہ بھائی حجت قائم ہے حجت شرعیہ احکام پر، خوب فیکون تو پھر اس علمی والے کی تقلید کرنا کیسے ہوگی، من رجوع الجاہل الی العالم جیسے کہ ایک جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہاں پر رجوع کی گنجائش ہوگی لیکن انسدادی کی طرف کوئی بھی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔